الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان مبارک کا دن ہے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ استقبال رمضان کی کیا اہمیت ہے اور حدیث پاک سے انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ استقبال رمضان صحابہ کرام کس طرح کیا کرتے تھے، رمضان مبارک کی آمد پہ خوشی منانا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور جو رمضان مبارک کو پاتے ہوئے بھی محروم رہے اس کی کیا وعید ہے، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شمال المعظم کے آخری دن میں وعظ فرمایا اور وعظ فرما کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، وہ مہینہ جس میں 1000 ماہ سے 1 رات افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور نماز تراویح پڑھنا ثواب کی چیز بتائی، یعنی سنت جو شخص اس ماہ میں 1 نفل پڑھے گا تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض کے برابر اس کو ثواب عطا ہوگا، یعنی فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اس ماہ میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب اجر جنت ہے، اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے اور ثواب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزے دار کو افطار کرانا ہے، اور جو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح کا پڑھنا سنت اور اجر اور ثواب لکھا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا 1 نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ ماہ رمضان ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ایثار و محبت کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں روزہ افطار کروانے پر 1 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان کا اول عشرہ رحمت کا مہینہ ہے، یعنی شروع کے 10 دن رحمت کے مہینے ہوتے ہیں، اس کے بعد کے جو 11 رمضان سے 20 رمضان تک کے جو روزے ہوتے ہیں وہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا دن ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ملازم پر آسانی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک کی احادیث میں برکات آئے ہیں، آئیے حدیث سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ الترغیب و ترغیب میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات تک اور نہیں کوئی بندہ مومن جو نماز پڑھے رمضان کی رات میں، مگر لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں ہر سجدے کے بدلے، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے سرخ اور یاقوت کا، اور اس کے لیے 60,000 اور 60 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے ساتھ 1 محل ہے سونے کا اور آراستہ کیا گیا ہے سرخ اور یاقوت سے۔ پھر جب پہلے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی مثل رمضان کے ہر دن کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور استغفار کی اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے سورج غروب ہونے تک، اور اس آدمی کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے جو رمضان کے دنوں یا راتوں میں عبادت کرتا ہے 1 درخت لگا دیا جاتا ہے، جس کے سائے میں چلنے والے سوار کی مسافت 500 سال کی راہ ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک آتے ہی اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے اتنا نوازتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر سجدے پر 1500 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
جنت میں سونے کا محل بنا دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے پر اگلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، ہر روزے کے لیے 70,000 فرشتے مغرب سے فجر سے مغرب تک استغفار کرتے ہیں، ہر سجدے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں دولت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں شہرت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں شوکت ملی مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں دین ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں یہ مہینہ رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے، ہمیں جو کچھ ملا اس کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا ہوا ہے۔ امت مصطفیٰ کے لیے ایک غمزدہ فرشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم تاریکی اور آدھا نور ہے، اور ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم برف اور آدھا آگ ہے، اور ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا جسم ہوا اور آدھی مٹی سے بنا ہے، اور یہ سب فرشتے امت مصطفیٰ کے گناہگاروں پر روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتا ہے کہ تم روتے کیوں ہو، اور ہر وہ فلا فلا گناہ کرتے ہیں، وارس کرتے ہیں مولا کریم تو نے ان کے لیے رمضان مبارک فرض نہیں کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہاں تم نے سچ کہا، میں نے رمضان فرض کر دیا ہے، بے شک رمضان میں ہر روز 5 مرتبہ ان پر میری رحمت اترتی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گناہگاروں پر فرشتے روتے ہیں، فرشتوں کو رونا استغفار ہے۔ یہ فرشتے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں جس پر نظر رحمت ہو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ روزے خور کے لیے یہ بد دعا ہے، روزہ نہ رکھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، حضرت کعب ابن عجاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو کر حاضر ہوئے، پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے شریف جلوہ فروزی فرمائے، ممبر پہ جب پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی کہ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل میں میرے پاس آئے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اس نے مغفرت نہ کرائی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے سامنے اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے لوگوں کو بد دعا دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین فرمایا اور مہر سخت کر دی۔ وہ یہ ہے کہ جس کے سامنے حضور سید الخیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر درود پڑھنا واجب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا دافع البلا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ذریعہ رحمت و راحت ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا باعث برکت و نزول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے وہ رحمت سے محروم رہتے ہیں، جو لوگ آپ پر درود نہیں پڑھتے وہ بدبخت ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو والدین یا ان میں سے 1 یا 2 کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھے، اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کر کے سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔